السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 380 سے پڑھیں گے، اور سورہ احزاب کی جہاں آیت نمبر 25 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 19 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی اہل کتاب میں سے۔ کہاں سے اتارا؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ یہ بنو قریظہ ہے، حلیف تھے مسلمانوں کے، اور غزوہ احزاب کے حوالے سے انہوں نے غداری کی۔ یہ ساری بات ہم پڑھیں گے۔ بات ٹھیک نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، اللہ کرے تو اور آواز آوے۔ بیت پاجی بول رہے ہیں مشین کا مسئلہ، تھوڑا کوشش کر لو تاکہ سمجھنا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، پھینک دیا ان کے دلوں میں رعب۔ ان کے بڑا ہونے اور امیر ہونے اور ان کے پاس اسلحے کا بہتات ہونا بھی، اس کے باوجود اللہ نے اہل اسلام کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ چنانچہ فریقاً تقتلون، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے، یہ صحابہ کرام کے نام خطاب ہے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور قیدی بنا رہے تھے آپ ایک فریق کو۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں پوری۔
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور وہی ذات گرامی ہے جس نے تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنایا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کو ابھی تک ہم نے روندا نہیں، مثلا خیبر کی فتوحات اور خیبر کی زمینیں وغیرہ اشارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگر تم ارادہ رکھتی ہو دنیا کی زندگی کا، وَزِینَتَهَا، اور دنیا کی زیبائش و آرائش کا، فَتَعَالَيْنَ، پس تم پھر آؤ، أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں سامان دوں گا اور پھر تمہیں فارغ کر دوں گا اچھے طریقے کے ساتھ فارغ، اپنی زوجیت سے تمہیں مال متا دے کے راضی کر کے اپنی زوجیت سے تمہیں فارغ کر لوں۔ اللہ نے حکم دیا سے کہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا علیہ السلام، اور یوم آخرت کا، دار آخرت کا، یعنی اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو، عہد گھر میں کامیابیاں مل، اگر یہ چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے حسنات محسنات کرنے والیوں کے لیے تم میں سے اجراً عظیمہ، بڑا اجر تیار کر رکھا۔ یا نساء النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، معاذ اللہ، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے سزا یا عذاب دیا جائے گا 2 گنا، ڈبل عذاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسے کرنا یا ایسی سزا دینا اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشر نہیں ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے، تو مدینہ منورہ میں 3 یہودیوں کے معروف قبیلے بس رہے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ سب سے زیادہ امیر تھے اور رسول پاک اور صحابہ کے حلیف تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مشرکین کے مقابلے میں یا تو مسلمان پلس اہل کتاب یہودی مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ توجہ کریں، بنو قینقاع پہلے فراڈیاں کر کے تو یہ اپنے جرم تک پہنچ چکے تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ دوسرا جو قبیلہ بنو نذیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دیت کی ادائیگی کا مسئلہ تھا، مصالحت کرانے کا مسئلہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، ان بدبختوں نے پروگرام بنایا کہ رسول پاک کے اوپر جہاں تشریف فرما ہے وزن والا کو پتھر کا ایسا معاملہ گرا کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ پلس انہوں نے دعوت کی، جس دعوت کے اندر بکروٹی میں زہر ملایا، یہ بنو نذیر کے متعلقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں سنا دی اور فرمایا یہاں سے آپ اٹھ جائیں۔ تو پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیں، کیونکہ پگڑی نہیں نا آپ بازر پہنے، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک علم غیب جانتے تھے، جبرائیل امین نے آ کر بتایا آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ زہر والی بکروٹی کا گوشت آپ نے کھایا، صحابہ نے کھایا، صحابہ بھی شہید ہوئے اور رسالت مآب کی طبیعت میں وجود میں زہر کا اثر سرایت کر گیا۔ پھر آپ نے لقمہ کھا رہے تھے تو اللہ نے لقمے کو قوت گویائی بخشی کہ تو بول کے بتا مجھے، آپ نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں نہیں سناتے لوگ؟ حلوہ منڈا تو کھاتے ہیں، ولیمے عقیقے کھاتے ہیں، ناشتے بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلے نہیں اس طرح کے سناتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اپنے خلاف بات جاتی ہے، اپنے مسلک کے، اپنے دعوے کے، اپنے جہاں ڈٹے ہوئے اس کے خلاف آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ادھر سمجھ آ گئی؟
اگر آپ کو علم تھا تو زہر والا آپ نے گوشت کیوں کھایا؟ اگر آپ جانتے تھے تو وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نبی ولی کتب شہید عالم الغیب نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ بھی قرآن مجید۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، اے بزرگوں تھوڑا جگہ دے، تھوڑا جدھر ہو جاؤ، اے ولی بارہ توجہ فرمائیں، قرآن میری طرف دیکھیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ قرآن میں یہ آیت ہے، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ جناب آپ قیامت کرتے ہیں اور یہ حشر نشر کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بتاؤ قیامت قائم کب ہوگی؟ یہ آیت ہے قرآن میں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس کا سٹارٹ ہونا، آغاز ہونا، اس کی ابتدا ہونا، قیامت کا شروع ہونا کب آئے گا، کب ہوگا، یہ سوال ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب، ان سے کہو لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ان سے کہو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی شخصیت، کوئی بہت بڑا نہیں جانتا، قیامت کے آغاز اور سٹارٹ ہونے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی اس بدماشی، بنو قریظہ کی اس حرکت، بنو قریظہ کے قاتل حملے کرنے کا منصوبہ، اس بنیاد پر بھی بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو بھی آپ نے جلا وطن کر دیا۔ رہ گئے بنو قریظہ، یہ حلیف تھے۔ جب غزوہ احزاب، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ احزاب ہے، جب دشمن آئے، مشرک آئے، ان کے ساتھ اور مل کر قبائل بھی 10,000 کا لشکر حملہ ور ہو کر مدینے جب آئے، ان حالات میں ظاہر کئی دفعہ میں نے بات کی، بڑا پریشر تھا، جانوں کی حفاظت کا، ازواج مطہرات کی عزت کا، دین اسلام کا، رسول پاک کی شخصیت کا، اور کھانے پینے کچھ نہیں، سردی کا موسم ہے، حالات اتنے سنگین ہیں۔ ان حالات میں بنو قریظہ نے معاہدہ ہی توڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھی بھیجے، ان سے جا کر پتہ کرو کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے جو حلیف تھے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کا وفد جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بدتمیزیاں کی، کہیں گے ہم نہیں جانتے محمد صاحب کون ہیں، یہ صاحب تو میں کہہ رہا ہوں، بدتمیزی کی انہوں نے، ہم نے نہ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، نہ ہمارا کوئی حلف نامہ ہے، نہ ہم جانتے ہیں محمد صاحب کون ہیں۔ یہ بات آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس وفد میں صحابہ نے سنا دی۔ اس کا آپ کو بڑا ہی صدمہ ہوا، پریشر اور بڑھ گیا، یعنی 10,000 کا لشکر پلس یہ طاقتور یہودی، مالدار، اسلحے رکھنے والے، مدینہ شہر کے اندر بسنے والے، یہ بھی سارے مخالف ہو گئے، تو خطرہ اور بڑھ گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے، آپ نے پڑھا ہے، صحابہ کرام کو اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے زبان رسالت پر پیرا دیا، نعرے مارے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا امرا، ہم نے رسول پاک پہ بیعت کی، مر تو جائیں گے، جہاد کریں گے، شہید ہو جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اہل ایمان نے جب جماعتوں کو دیکھا، قرآن نے تبصرہ کیا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی اس جماعت نے، جو تقریباً 1000 لوگ تھے، بعض کہتے ہیں 1514، وہ مستند بات یہ کہ 1000 لوگ تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ساری بات ہے جو اللہ نے، ہم نے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ فرمان کے ایمان میں، تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں فرمائیں، وہ خندق کی کھدائی کی گئی اور صبر و شکر کا مظاہرہ کیا گیا، محاصرہ کئی دن رہا، عمر بن واد بھی اندر آیا، وہ سارا معاملہ ہوا، حضرت علی نے اس کو مارا، قتل کیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آندیاں بھیجیں، آندیاں بھیج کے وہ لشکر بے وہ جنود لم تروا، قرآن آپ نے پڑھا ہے، وہ جنود لم تروہا، وہ لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے بھیجے۔ یہ تمام صورتحال کے پیش نظر اللہ نے غزوہ احزاب میں اہل اسلام اور رسول پاک کو فتح نصیب فرمائی، فتح ہو گئی، فارغ ہو گئے۔ تو جب آپ گھر تشریف لائے، یہ بھی بڑی قیمتی بات سننے والی ہے، یاد رکھنے والی بات، کسی دفعہ پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ وہاں سے فارغ ہو گئے،
اتنے حالات خراب اور پریشر والے تھے کہ لڑائی جاری ہے اور وہ سارا مقابلہ جاری ہے، بھوک ننگ سردی کا سسٹم جاری ہے، اور اس حالت ماؤ کی نماز عصر بھی رہے گی، مغرب ہو گئی، سورج غروب گیا۔ تو اب یہاں سے فارغ ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا اللہ ان کو تباہ کرے، میری تو نماز عصر بھی رہ گئی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میری بھی رہتی ہے، اور شاگرد میری بھی رہتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ تھا۔ پھر آپ نے غروب شمس کے بعد نماز کے بعد پہلے نماز عصر کی جماعت کرائی، پھر مغرب کی جماعت کرائی۔ فارغ ان معاملہ سے ہوئے، غسل فرمایا، گویا کہ ہتھیار اتار کے ریلیکس ہوئے، ادھر سے جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ تو جبرائیل صاحب کسی ولیمہ خان آئے سن، اللہ نے بھیجا ہے۔ سید الملائکہ قرآن کے اندر الفاظ ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اسی اللہ کے حکم کے بغیر کبھی نیچے نہیں ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، پھر ہمارا آسمان سے نزول ہوتا ہے۔ تو آ کر انہوں نے سلام کی اور کہنے لگے جناب تم نے تو ہتھیار اتار دیے، تو فرشتوں کی جماعت نے بھئی اسلحہ ہتھیار نہیں اتارے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ان کو فارغ کیا، بنو قریظہ کی طرف جانا ہے اور تیار ہو جو ان کی طرف جانا، حملہ کرنا ہے، محاصرہ کرنا ہے۔ یہی وہ مسئلہ تھا جو آپ نے فرمایا فوری طور پہ چلو اور نماز عصر جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ یہی وہ مسئلہ تھا۔ کچھ نے کہا جی حضور کا فرمان ہے، وہ لیٹ بھی ہو گیا تو انہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ بعض نے سمجھا کہ یہ جلدی کا صرف فرمان تھا، یہ نہیں تھا کہ نماز ہی ادھر پڑھنی ہے۔ انہوں نے وقت آ گیا تو راستے میں پڑھ لی، دونوں کام سے دونوں نے ٹھیک کیا۔ انہوں نے کیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ لی، تو انہوں نے فیصلہ کیا چونکہ زبان رسالت ہے فرمائے بنو قریظہ قبیلے میں جا کر، وہ مدینہ سے 5-7 میل کے فاصلے پر تھے ان کا وہ ڈیرا اور ان کا قلعہ۔ سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ ہونی چاہیے تھی نا، خوش بھی ہونا چاہیے تھا۔ اب محاصرہ ہو گیا، تقریباً کتنے دن رہا؟ تقریباً 20 دن محاصرہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں بیلیوں ساتھیوں کو بھیجا۔ حضرت سعد بن معاذ تھے رضی اللہ عنہ کو غزوہ احزاب کے حوالے سے یہاں تیر لگا تھا اور ان کا اتنا خون بہہ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری خیمہ مسجد نبی کے سیر میں لگایا تھا اور ادھر ہی آرام کر رہے تھے، اور انہیں دعا کی تھی یا اللہ میں تیرے سامنے دعا کر دوں اگر ان کافروں مشرکوں منافقوں کا ابر کو معاملہ باقی ہے تو مجھے اس وقت نہ مارنا جب تک ان کا کلا کمانا ہو جائے، اگر یہ ان کا معاملہ فارغ ہو گیا تو مجھے شہید کر دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے خون بند کر دیا، صحت مند ہو گئے، خیمے میں رہنے لگے۔ ادھر بنو قریظہ کا سلسلہ آ گیا۔ اب ان دونوں بیلیوں کو جب آپ نے بھیجا، چونکہ وہ ان پر اعتماد کرتے تھے، پرانا ان کا سنگی یارانہ اور دوستانہ تھا، انہوں نے خود کہا کہ ہم ان بیلیوں سے بات کریں گے جس طرح یہ ہمیں کہیں گے، ہم اس طرح ہتھیار اتار کے قلعوں سے اتر آئیں گے، قلعے میں جو محفوظ تھے ہم اتر آئیں گے، محاصرہ ختم کر دیں گے۔ رسالت دماغ نے فرمایا جاؤ۔ آپ نے فرمایا اگر تو وہ ہتھیار پھینک دیں، صلح صفائی کی طرف آ جائیں، آپ اعلان کر دینا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہو تو پھر اشارے کے ساتھ ہمیں سمجھا دینا۔ آپ بھی سن رہے ہو نا، اشارہ اور سمجھنا یہ جاگ کے سننا دیکھا جا سکتا ہے، سو کے نہیں۔ پھر ذرا غور فرمائیں، حضرت سعد بن معاذ بڑے اللہ کے لاڈلے، اور جب یہ شہید ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہو گیا؟ کو قوم میں کہا نہیں، جگہ نہیں ملی، اتنے فرشتے ہیں نماز جنازہ کی۔ سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں رب نے فرشتے بھیجے جا کے جنازہ پڑھو۔ کیسے وہ لوگ ہوں گے، کیسی وہ مخلوق ہے دنیا کے اندر جو آئی، انہوں نے میرے رب کو اتنا راضی کیا کہ میرے رب نے قرآن بھی بنا دیا، فرمان بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا جی سعد جس طرح تو کہتا ہے نا تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، جس طرح تو کرے گا ہمارا، تیرا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے پھر اشارہ کر کے کہہ دیا، یہ اشارہ کیا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کیا، آ گئے۔ فیصلہ کیا کیا حضرت سے؟ انہوں نے کہا جی سعد جو تو فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں وہی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا جو لڑ سکنے والے ہیں
ان کو قتل کر دیں، یعنی جوان بالغ جو قتل کیے جائیں، بچے اور بیویاں ان کو قیدی بنایا جائے، اور ان کے مال زار سارا ان کو مال غنیمت میں جمع کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ جب فیصلہ کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید مسرر سنا دی، اور نے فرمایا ساتھ تیرا فیصلہ، رحمان کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ انت حکمت بحکم الرحمن بحکم اللہ، حکم الملک، یہ حدیث الفاظ ہے، بے حکم الملک، اصل بادشاہ مالک اور ملک کے فیصلے کے مطابق تیرا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ اب وہ ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، وہ بیان کرتے ہیں میں نوعمر لڑکا تھا تو اس وقت ٹیم یہ تھی، وہ تھوڑا سا سطر دیکھ کر جو نشانی ہے بالغ ہونے کی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکلی رپورٹیں یہ ہیں کہ جسم کے زیر ناف بال اگ جائیں وہ جوان ہے، بالغ ہے، دوسرا یہ کہ 15 سال کی عمر کا ہو جائے وہ بالغ ہے۔ تو وہ ٹیسٹ لے رہے تھے، جن کے بال نہیں ہوئے ان کو چھوڑ رہے تھے قیدی بن جائیں، تو جن کے ہوئے تھے وہ 700 بندہ قتل ہوا۔ بنو قریظہ کے 700 بندہ جو لڑائی بنے وہ قتل کیا گیا، باقی بچے بیویوں کو قیدی بنایا گیا، اور ان کا مال بے شمار ملا۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے طور پہ رجا دیا ان کو جنہوں نے بدماشیاں کی تھیں، اور باقی جو بچ گئے تھے مسکین قیدی بنے، کو غلام بنے، کو بیچے گئے، وہ تتر بتر ہو گئے۔ یہ مسئلہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، ہم نے اتارا ان کو جنہوں نے ان مشرکوں کی اور 10,000 لشکر لانے والوں کی مدد کی تھی، ظاہروہم، ان کی مدد کہاں سے اتارا؟ اہل کتاب یہودیوں میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، ہم نے قلعوں سے نیچے اتارا، ہتھیار پھینکتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے پہ راضی ہو کر اللہ پر ہم نے اتارا تھا۔ چلو دفع ہو جو دیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ہم نے ان کے دلوں میں صحابہ کرام اور رسول پاک کی عظمت کا رعب ڈال دیا، وہ گھر بیٹھے اپنے قلعے جی بہ کے کمبی جاندے تھے۔ ایک اور گل سناؤں، یہ تو سے سنانی ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 6 چیزیں مجھے اللہ نے وہ دی ہیں کہ میرے کسی نبی بھائی کو وہ چیزیں نہیں دیں۔ ان میں ایک یہ چیز بھی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کے سفر جو ہوتا ہے فاصلہ، مہینہ سفر کیا جائے جتنا، اتنے فاصلے دشمن میرا نام لے کر ہی سنتا ہے، ڈر جاتا ہے، نام سن کر دشمن کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے میرا رعب۔ اللہ کے رسول تو راہ میں عالم تھے، پیغمبر علیہ السلام شفیق تھے، مشرق تھے، اور وہ رحمت شفقت پیار کرنے والے تھے، لیکن عظمت کا رعب اللہ نے اتنا ڈالا ہوا تھا کہ بڑے بڑے چودھری نے لتاں کمبل لگ گیا تھا۔ ہوں تجمے سمجھ لگے، پنجابی سے کہتا سمجھ لگنی چاہیے۔ اس میں ہمارے ساتھی انڈین بڑا دیکھنے والے ہیں، ہمارا درد، وہ کہتے ہیں جو وہ جو جملے پنجابی میں بولتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر میں پیغام آیا کہ پنجابی نہ بولا کرو، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 46% لوگ انڈیا کے دیکھتے ہیں ہمارا درس اللہ کے فضل سے، تو اللہ کی توفیق سے سارا ہے، اللہ قبول کر لے، ذریعہ نجات بنا دے۔ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کے مطابق جو کیا، فرمایا جو رحمان کا فیصلہ ہے، یہ فارغ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا رعب دلوں میں ڈال دیا۔ تو بعد میں یہ سنانا چاہ رہا تھا، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تو ایک بندہ ایسا آیا کہ جس کے پیسے ابو جال نے دینے تھے، پتہ نہیں چودھری پیسے دبا کے بیٹھے رہتے ہیں، ایک پرانی تاریخ ہے نا، جس طرح اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بادشاہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، گڑبڑ کرنا، فساد کرنا، زیر و زبر کرنا، یہ بادشاہ کی عادت ہے۔ کون سمجھ آ گئی؟ وہ بندہ آیا تو چودھری سارے بیٹھتے تھے مکہ مکرمہ، مسجد حرام، مسجد حرم، مسجد جو بیت الحرام مسجد حرام ہے وہاں بیٹھتے تھے، میٹنگ کر رہے تھے۔ وہ بندہ آیا تو وہ آگے کہنے لگا یار میں تمہاری مہربانی ہے، چودھری ابو جال سے میں نے پیسے لینے ہیں تو تم میری مدد کر دو گے؟ انہوں نے مذاق اڑایا کہ کہنے لگے رسول پاک کا تو دشمن ہے، رسول نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے وہ جڑا نماز پڑھ رہے ہیں یہ ابو جال دا بھتیجا سکا تے چاچا وہ دی گل موڑ دے ہی نہیں، ہون سنبھالنا آخری پئی ہے نا مجبوراً۔ وہ کہنے لگے تو انہوں نے کیا مذاق، یہ جب بات ہوگی لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہم تماشا دیکھیں گے۔ اب وہ بندہ مان گیا، ٹھیک، اس کو کیا پتا کیا یہ مذاق کر رہے ہیں کہ سچی بات کر رہے ہیں۔
نبی کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، وہ بندہ قریب آ کے کہنے لگا جناب میں پیسے لینے ہیں ابو جال سے، تو مجھے پیسے دلوا دو گے؟ اور ہاں چلو چلو۔ اب وہ چودھری دیکھ رہے ہیں اور رسول پاک اس بندے کو لے کے سردار ابو جال کے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، چودھری باہر آیا، پوچھا ایسے پیسے دے رہے ہیں کہ ہاں، تو لیا کے پیسے دے دیتے۔ چودھری اندر گیا، پیسے لا کے دے دیتے۔ او باقی کہنے لگے وہ تو چکڑ چودھری نکلے، ہم نے تماشا لانے کے لیے بھیجا تھا، چولا جا تو نہ تماشا کیا ہے نہ پیغمبری کی ہے، جو پیسے بھی دے دیتے۔ اور کہنے لگا بکواس بند کرو، رسول پاک کے ساتھ 2 اونٹ منہ کھول کے کھڑے تھے، اگر میں گڑبڑ کرتا تو اونٹوں نے میری ہڈیاں بھی چبا دینی تھی، میرے رب نے روب بنا دیا۔ نصرت مسیرت شہر، اتنا فاصلے پر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا روب ڈالا نبی کرم اور آپ کے ساتھیوں کا کہ وہ قلعوں میں بیٹھ کے کم رہے تھے، لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں ساڑھنا کی اشر ہونا ہے، اشر ہو گیا پھر۔ یہی اللہ نے فرمایا وَقَالْ ہم نے روب ڈالا تھا ان کے دلوں میں، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، نتیجہ فرمایا ایک جماعت کو تم قتل کرو گے اور ایک ان کی جماعت کو قیدی بنو گے۔ وہی ہے جو رحمان کا، جو صاحب کا فیصلہ، عرش والے کا وہی فیصلہ، جو بالغ ہیں، جوان ہیں، لڑائی لڑ سکنے والے، قتل کرو، 700 بندہ قتل ہو، باقی سارے قیدی ہو گئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا، ودیار ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَ ان کے مالوں کا۔ اس سے زیادہ کو وضاحت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے انہوں نے مروایا بھی، قیدی بھی بنایا، تو فرمایا جڑے زمین تے قلعے تے جو انہوں نے سارے معاملات سن، اللہ تمہیں ان کا وارث بنایا۔ ساتھ اشارہ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اس سرزمین کا بھی اللہ نے مستقبل قریب میں وارث بنایا جس پر تم ابھی گئے ہی نہیں، روندا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ خیبر والی زمین ہے۔ اب یہ کچھ لوگ بچ گئے، دوڑ گئے، بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے سارے، تو یہ کہاں گئے تھے؟ خیبر۔ تو جب قلعہ خیبر ہوا، خیبر والا قلعہ جو فتح ہوا، میں نے کئی دفعہ بتایا، وہ میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہوا ہے، خیبر کے قلعے کی بلندیوں پر چڑھ کر یونیورسٹی کی طرف سے ہم گئے تھے، اور طرف کھجوریں، باغات اور چشمے والی زمینیں ہیں، اور بڑے بڑے وہ مالدار لوگ تھے، وہ بڑا مضبوط ترین قلعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فتح کروایا، پھر صحابہ کرام کو وہ باغات ملے، زمینیں ملی۔ عمر فاروق جیسی شخص فرمانے لگے جب خیبر کی زمینیں مال غنیمت میں ملی ہیں اسی میں امیر ہو گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں ہم مالدار ہو گئے جب یہ زمینیں ہمیں ملی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے فرمایا تمہاری زمینیں، گھر، وہ ارض اللم، یہ ہے وہ اشارہ، وہ زمین جس پر تمہیں روندا نہیں، گئے نہیں، لشکر نہیں، تم نے جہاد نہیں کی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کیا ہر شے پہ اللہ قادر ہے؟ اور ہر شے تے قادر قدیر ہے، جو چاہے کر دکھا دینا، کسی کو نہ اشارہ کروا کے چند 2 ٹکڑے کروا دینا، کسی کو نہ آسا مروا کے 12 چشمے چلا دینا، کسی کو نہ چھری چلا کے دمبا ذبح کروا دینا، جی میں چاہے تمہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے باپ دے بغیر پیدا کر دیتا۔ مریم پریشان، یا اللہ میرا قصور کوئی نہیں، یا اللہ میرا گناہ کوئی نہیں، یا اللہ میرا بیاہ کوئی نہیں ہوا، تو میں ماں کس طرح بنوں؟ فرمایا قال کذالک ربک، تیرا رب ایسے کہتا ہے، تیرا کام بات ساری صحیح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے ہوا علی حین، ایسے کرنا میرے لیے آسان ہے، مشکل کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی میرا؟ کچھ لوگوں نے تھوڑا جب فکر ہو جائے ایتھے بہن جیسا نا حافظ عبدالعزیز صاحب شین آباد والے آرے والے بزرگ، یہ بڑے پارے ولی سن، دعا کرو اللہ انہیں جنتا دے اور اللہ نے یہ ٹھیک فرمائے۔ ان کی روایت ہے، اور ان کا وہ صاحبزادہ پوتا وہ عالم دین وہ حماد الدین، ان کا پوتا ہے، حافظ قرآن بھی ہے، بہت بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، نیک ترین شخصیت ہے بچہ۔ توجہ کریں میری طرف، ان کی روایت ہے حافظ صاحب کی کہ ہمارے فتح منڈ کے علاقے میں کوئی رشتہ دار تھے، غریب لوگ تھے، باڑے لوگ تھے بیچارے، اولاداں ہو رہے نہیں بے با، وہ کہنے لگے یا اللہ اولاد دے جانے دے، پیسے ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے نا ڈاکٹر کی ہاں سر آپریشن کرا دیتا، وہ بڑا آپریشن جنہوں کہتے ہو، تو بڑے سے مطلب ہے بچہ دانی تو رحم شیم سارا کٹ کے فارغ کر سکتے، ہوں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ماں اگلے سال پھر بال ہو گئے۔
اور سارا ٹبر لمحہ پہ گیا یا اللہ تیری مہربانی ہے بھی اتنے شے ہی کوئی نہیں، نہ رحم ہے نہ اتنے کوئی بچہ داری ہے، کوئی شے نہیں، وہ کھرلی جی اللہ نے بنا دیا۔ اصل معاملہ یہ میں کہتا ہوں جو بچہ بنا سکتا ہے بچہ دانی نہیں بنا سکتا، گل ایسی ادھر آؤ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس طرف آؤ، اللہ کون سا کام نہیں کر سکتا۔ مریم ترلے لیندی رہ گئی، اللہ نے فرمایا بی بی چپ کر دو۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، جب پھر ولادت کا وقت آیا ماں گھبرا کے مریم ترلے لے کہتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں وجود نہ ہوتا، میرا کوئی نام نہ جانتا ہوتا، یا اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں نے گناہ نہیں کیا، بیاہ نہیں کیا، ماں کیسے بن رہی ہوں۔ اللہ فرماتے بی بی چپ کر، فناداها من تحتها اللہ تحزنی، آواز اتوں آئی، ساؤنڈ سے تھلے ایتھے آواز آ رہی تھی، اور ٹیک لگے بیٹھی، گھبرانا نہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے، جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، اس کو ہرا کرنا، کھجوریں لگانا، رطب بنانا، پھر وہ خود تو ساکت علیہ کے یہ تنا جھوک کے تیرے سامنے بطور ڈش پیش بھی کرے گا۔ کلی وشربی وکری عینا، کھاؤ پیو موج کرو، بچے کو دودھ پلاؤ، تو گل نہیں کرنی، کہنا انی صمت للرحمن، میں نے روزہ رکھا ہے، چوپدا روزہ، میں نے بات نہیں کرنی، کسی کے سوال اعتراض کا جواب نہیں دینا، باقی کام ہم کر لیں گے۔ اب بچے کو اٹھا کے جب قوم کی طرف چلی تو قوم کہاں معاف کر دی، مارے تیر قوم نے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہتے ہو بی بی تیرے والدین اچھے، تیرا خاندان اچھا، اور تیری ماں اچھی، تیرے ماپے اچھے، کڑیے کی کام کی، اور تیرا تے بیاہ شادی نہیں سی ہوئی، تیری نگرانی تے تیرا خالو یا بہنوئی کر رہے تھے جناب زکریا، تو نے کیا کیا؟ مریم کہتی ہے میرا قصور ہی کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ فاشارت الیہ، انہوں پوچھو یہ کتوں آیا ہے۔ اب قوم کہتی ہے اچھا، دوسری لائن پہ چلاتی ہے ساری گڑبڑ کر کے، دے انہوں پوچھئے یہ بچہ کس طرح بولے گا؟ جب یہاں تک نوبت ہے، اللہ فرمایا سارے چپ کر، جو میں جانا تھے تیرا پتر جانے تھے دنیا جانے، فرمان جاری کر دیا جناب عیسیٰ کو بول کے بتا، تو جناب عیسیٰ جو بول رہے ہیں تو اللہ اس کو قرآن کا کلپ بنا کے اس کتاب میں فٹ کر رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، ساری بات آپ نے پڑھی ہے، میرے خیال اتنا ہی بڑا ہے۔ آج میری پوتی کی شادی ہے انشاءاللہ، تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں۔ اللہ